نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني فمن رغب عن سنتي فليس مني الحمدللہ آج ہم لوگ بہت بابرکت موقع پر سب جمع ہیں، اکٹھے ہیں. میرے بھائی کی شادی ہے، نکاح ہے اس کا الحمدللہ. جو میں نے آپ کے سامنے خطبہ رکھا یہ وہی خطبہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے موقع پر پڑھا کرتے تھے، عید کے موقع پر اور جمعے کے موقع پر. تو انشاءاللہ ایجاب و قبول سے پہلے اس کا مختصر سا ترجمہ کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں بات سمجھ آ جائے. سب سے پہلے میں نے کہا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. نحمدہ، اسی کی ہم تعریفیں بیان کرتے ہیں، اسی کا شکر کرتے ہیں. نستعینہ، اسی سے مدد طلب کرتے ہیں، استعانت طلب کرتے ہیں. ونستغفر، اور اسی کے حضور بخشش طلب کرتے ہیں. ونعوذ باللہ من شرور انفسنا، اور اسی کی پناہ میں ہم لوگ آتے ہیں اپنے نفس کے شر سے، اور اسی کی پناہ میں آتے ہیں اپنے برے اعمال سے. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. ومن یضلل فلا ہادی لہ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. یہ الحمدللہ ہمارا کور بلیف ہے کہ کل اختیار اللہ کے ہاتھ میں، وہی جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے. بادشاہی اسی کے ہاتھ میں الحمدللہ. پھر میں نے گواہی پیش کی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، اور اس کا کوئی شریک نہیں. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. الحمدللہ. پھر میں نے فرمایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، یقیناً سب سے سچی بات اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے اچھی ہدایت، بہترین ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہدایت ہے. سب سے بدترین کام وہ ہیں جو نئے کام دین میں ایجاد کیے جائیں. تمام نئے کام بدعت ہیں، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی آگ میں لے جاتی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت کی کہ دین میں کوئی نئی رسم یا رواج شروع نہ کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس کسی نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے طریقے کے مطابق نہ ہو تو اسے ریجیکٹ کر دیا جائے گا، وہ مردود ہے. پھر میں نے 3 آیات پڑھی قرآن کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے موقع پہ پڑھتے تھے. ان آیات کا ترجمہ کرنے سے پہلے بتا دوں کہ ان میں ایک چیز کامن ہے
اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار بتا رہا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو. تو سوچنے کی بات یہ کہ تقوی کیا چیز ہے. اگر آپ روٹ ورڈ میں جائیں عربک تو تقوی نکلتا ہے لفظ وقع سے، جس کا مطلب ہے اپنے آپ کو بچانا، ٹو پروٹیکٹ ون سیلف، خطروں سے بچانا. عربی میں ایک کہاوت ہے کہ تتقی الفراق الخطرہ، کہ چوزے خطرے سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. جیسے آپ لوگ خود دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بلی آ جائے، چوزے سارے خطرے سے بچا کر اپنے آپ کو اپنی ماں یعنی مرغی کے دامن میں پناہ لے لیتے ہیں. یا کوئی چیل آئے تو وہ بھاگ جاتے ہیں. یعنی خطرے سے بچنے کا جو ایک سینس ہے وہ ہر بینگ کو ہے، صرف انسانوں کو نہیں. انسان بھی اپنے آپ کو خطروں سے بچاتا ہے، نہ کہ صرف اپنے آپ کو بلکہ اپنی چیزوں کو بھی. گاڑی چلائے گا، اگر سپیڈ بریکر آئے گا تو دیکھ کے اتارے گا کہ میری گاڑی کی باڈی ڈیمیج نہ ہو جائے. یعنی اپنی چیزوں کو بھی خطروں سے بچاتا ہے. تو یہاں بتانے کا مقصد ہے کہ چھوٹے موٹے خطروں سے تو انسان بچا رہا ہے، وہ بڑا خطرہ اللہ کی عدالت، ہمیشہ کی جہنم جو کہ آپ کے گلے میں لٹکی ہوئی ہے، کیونکہ جس کی موت آئی اس کی قیامت شروع. اس سے انسان کیوں نہیں اپنے آپ کو بچاتا. اللہ تعالیٰ قیامت کے بارے میں فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے انسانوں اپنے رب کے غضب سے بچ جاؤ، اپنے رب کی نافرمانی سے بچ جاؤ، تقوی اختیار کرو. یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت ہولناک اور بڑی شے ہے. آگے آیت میں بتایا وہ اتنی بڑی شے ہے کہ تم دیکھو گے ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی، پھینک دے گی اس کو. ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا، پریگننٹ عورت پری میچورلی ڈیلیور کر دے گی. اور تم دیکھو گے کہ لوگ نشے میں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا عذاب اتنا سخت ہے. تو وہ اتنا سخت چیز، اس سے کیا انسان اپنے آپ کو بچائے نہیں؟ جب انسان ارادہ کرتا ہے کہ میں اللہ کے غضب سے اپنے آپ کو بچاؤں تو کہتے ہیں کہ اس نے تقوی اختیار کیا. اور تقوی اختیار ایسے ہی ہوگا کہ آپ اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز دیکھ رہا ہے، ہر چیز سے باخبر ہے. قرآن میں آتا ہے هو معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو. ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، نہیں ہوتے کوئی تین لوگ سرگوشی کرتے ہوئے مگر چوتھا وہ ہوتا ہے. جدھر بھی چھپ جاؤ اللہ سے کوئی اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتا. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ نگاہوں کی چوری تک سے واقف ہے اور وہ یہ بھی جانتا ہے سینوں میں کیا راز چھپے ہوئے. تو جب ہم یہ بات مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کی خبر ہے، وہ ہم سے واقف ہے ہمارے اعمال سے، تو ہم اس کی نافرمانی سے بچتے ہیں کیونکہ وہ عذاب دے گا. اس نے قرآن میں اعلان کیا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو خبردار کر دو کہ میں غفور اور رحیم ہوں. وان عذابی هو العذاب العلیم، اور یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب بہت دردناک عذاب ہے. تو انسان اس اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچاتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کا مجھے خیال رکھنا ہے، اگر نہیں کیا تو اللہ مجھے عذاب دے گا. تو وہ نافرمانی سے بچتا ہے، اسے کہتے ہیں تقویٰ. اب نکاح کے موقع پہ ہم کہتے ہیں کہ تقویٰ اختیار کرو. کیوں؟ کیونکہ ہسبینڈ اور وائف کو ایک دوسرے کے معاملے میں چاہیے کہ وہ اللہ کا تقویٰ اختیار کریں، کیونکہ ان کے پرائیویٹ لائف میں کوئی اور دخل نہیں ہے. کمرے میں کیا ہو رہا ہے کسی کو نہیں پتا. ہسبینڈ وائف پہ ظلم کرے یا وائف ہسبینڈ پہ ظلم کرے، یہ ایک دوسرے کا حقوق کا خیال اس لیے رکھ سکتے ہیں صرف جب ان کو پتا اللہ سے انہیں دیکھ رہا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آیتیں پڑھی. پہلی سورہ آل عمران کی کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا اس کے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. اللہ کی نافرمانی سے بچو جیسا کہ اس کی نافرمانی سے بچنے کا حق ہے. اور دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو، یعنی کہ فرما برداری کی حالت. کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کے وقت تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، جیسے کہ گاڑی میں گانے چلا کے جا رہے ہو اور موت آ گئی ایکسیڈنٹ سے، تو اس حالت میں بندہ نافرمانی کی حالت میں مرا. دوسری آیت سورہ نساء کی پہلی کہ اے انسانوں اپنے رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے بنایا یعنی آدم علیہ السلام، پھر ان سے ان کا جوڑا بنایا یعنی اما حوا، پھر ان دونوں کے ذریعے زمین میں کثرت سے کہیں مرد اور عورت تقسیم کر دیے، بانٹ دی. اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کے واسطہ تم ایک دوسرے کو دیتے ہو، اس کے نام سے تم اپیل کرتے ہو. اور اللہ کا تقوی اختیار کرو رشتہ داروں کے معاملوں، یعنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع رحم، وہ شخص جنت میں کبھی نہیں جائے گا جس نے اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلقی کی. ان اللہ کان علیکم رقیبا، اور اللہ تعالیٰ تم پہ نگران ہے، نگہبان ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. ہی از آبزرونگ یو. تیسری آیت سورہ الاحزاب کی کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور بات کہو سیدھی.
اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال درست کر دے گا، تمہاری خطاؤں کو بخش دے گا، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے بہت بڑی کامیابی پا لی۔ تو نکاح کا موقع ہے، الحمدللہ میاں بیوی کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے میں اللہ کا تقوی اختیار کریں، اللہ سے ڈر جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی عورتوں کے ساتھ بہت معروف، اچھے، گڈ طریقے سے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم خیارکم لنسائہم، تم لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ بہتر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین مثال ہیں، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اپنی بیویوں کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے گزر بسر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس۔ اب بہت ہی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، یعنی یہ لباس میری عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ اسی طرح ہسبینڈ اور وائف کو چاہیے کہ اپنے اپنے گھروں میں ایک دوسرے کی عزت کو بڑھائیں۔ یہ لباس مجھے ایکسٹرنل فیکٹر سے پروٹیکٹ کرتا ہے، سردیاں ہو تو ٹھنڈ سے پروٹیکٹ کرتا ہے، ہوا چل رہی ہو تو بچاتا ہے۔ اسی طرح ہسبینڈ اور وائف کو ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے ایکسٹرنل فیکٹر سے، اور اسی طرح یہ لباس میرے ڈیفیکٹس کو چھپاتا ہے، میرے فلاز، میرے ایپ کو چھپاتا ہے۔ اسی طرح ہسبینڈ اور وائف کو ایک دوسرے کے ایپ پر پردہ ڈالنا چاہیے، اور اسی طرح وائف کو خیال رکھنا چاہیے کہ وہ ہسبینڈ کے رائٹس میں کوئی ظلم نہ کرے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیویوں کو کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں، بسبب اس کے کہ اللہ نے جو ان کا حقوق رکھا ہے، لیکن سجدہ حرام ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شوہر کی بہت اہمیت ہے۔ تو دونوں کو، میاں بیوی کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، اور نہ صرف میاں بیوی بلکہ ان دونوں کے فیملی ممبرس بھی، کیونکہ نکاح میں صرف میاں بیوی نہیں جڑتے بلکہ دونوں رشتہ دار اور خاندان بھی آپس میں جڑتے ہیں۔ تو دونوں خاندانوں کو چاہیے کہ ہر معاملے کو اللہ سے ڈر کے اس کا فیصلہ کریں۔ اب ایسا نہ ہو کہ اگر لڑکی نے غلط کیا تو اس کے گھر والے لڑکی کی سائڈ لیں کیونکہ وہ ان کی بیٹی ہے، بلکہ ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور عدل پہ فیصلہ کرنا چاہیے۔ یہی چیز لڑکے کے گھر والوں کو، کہ اگر لڑکے نے ظلم کیا لڑکی پر تو لڑکے کے گھر والوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اپنے بیٹے کو پریفر کریں، ترجیح دیں کیونکہ وہ ان کا بیٹا ہے، بلکہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ لوگوں سے تو چھپا سکتے ہیں، اللہ سے نہیں چھپا سکتے، وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے، اور وہ قیامت کے دن سب کو کھڑا کر کے پورا کا پورا ان کو بتا دے گا کہ انہوں نے کیا 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 تھا، اور جزا اور سزا ہوگی۔ پھر میں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، فمن لم يعمل بسنتی فلیس منی، جس نے میری سنت پر عمل نہیں کیا وہ مجھ میں سے نہیں، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت یا میرے طریقے سے روگردانی کی تو وہ مجھ میں سے نہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ تم سب نکاح کرو، کیونکہ قیامت کے دن میں اپنی امت پر فخر کروں گا کہ ان کی تعداد باقی امتوں سے زیادہ ہو۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جو بھی استطاعت رکھتا ہے نکاح کرے، جو استطاعت نہیں رکھتا اس کو چاہیے روزہ رکھے، کیونکہ روزہ اس کے شہوت کو ٹھنڈا کرنے کا سبب۔ تو الحمدللہ یہ میں نے چھوٹا سا ایک بیان رکھا۔